اج بھی انہاں دی قبراں تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے۔ سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی، پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دور وچ، رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں نو کٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے، ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے، ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے۔ ایک وڈیرا جا بابا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا؟ نہ علمہ بیچ پھسا سانو، کوئی یار دی گل سنا سانو، گلہ یار دیا گلے ٹھیک نے بھائی۔ آؤ سرنگی والا واقعہ پہلے میں تھوڑا سا عرض کر دے، بڑا لمبا واقعہ میں اختصار نہ عرض کرنا۔ کنے داتا صاحب لنگر کھادا ہے، جنہاں نہیں بھی کھادا سچی گا لئی اسی اللہ والے دے صدقی پہ کھانے ہیں۔ داتا صاحب دے قدمین والے تو ساں دیکھے ہوئے گئے کہ حجرہ بڑے اوپر لکھے حجرہ اعتکاف۔ اے حجرہ جتھے بیٹھ کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 41 دن اعتکاف فرمایا۔ تے داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ کی بنایا؟ سارے بولو کی بنایا؟ قطب کنو کہندے نے؟ یاد رکھو جڑیاں مائی چکی چلان دیا سن نا، او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے سن، وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی، او لکڑی دی کلی نو قطب کیا جاندے۔ اگر وہ قطب نو اکھیڑ لیا جاوے تو چکی چل دی نہیں، چل سکتی نہیں۔ اولیاء اللہ بچو قطب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے۔ اور یاد رکھے ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندے۔ حضرت سلطان المشائخ شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ چ ایک مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے، آپ نے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے۔ حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ بیچ دے، او دلی دا قطب ہے۔ او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چکتے کراؤ، میں خربوزہ خریدنے۔ آپ نے ایک چیک کرایا، کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ۔ بابا جی دوسرا چیک کرایا، کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چیک کراؤ۔ بابا جی تیسرا چیک کرایا، کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چیک کراؤ۔ ساری دکان ہی چیک کر گیا تے بابا جی بولے ہی نہیں۔ کئی بیلی ہوندے نا سردیوں میں مونگ پھلی ایک پا لینی ہوندی تے کلو چیک کر جاندے ہے نا، وہ ساری دکان ہی چیک کر گیا۔ آ کے بابا جی نو کہنے لگا بابا جی بندہ ڈھلا ہی ہے۔ تھوڑے دن بعد اوہی مرید آیا تے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت پہ چل دا ہے۔ آپ نے فرمایا جے کل دلی دا قطب بڑا سخت ہے۔ حضور کون ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دائی، اصل جو دلی دا قطب ہے۔ مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ۔ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا، او دے آپ ہی تنکا ڈال کے کہنے لگا خراب ہو گیا اور چیک کراؤ۔ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں۔ تو ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندے۔ داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا۔ یاد ہے غوث پاک نے چور نو قطب بنا دیتا سے۔ خواجہ صاحب جدو گئے تھے آپ نے دیکھا کہ پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی، انہیں ایک جادوگر بھیجا ذرا بابے دا مقابلہ تے کر۔ جادوگر آ کے مٹھی فضا چ بند کی تھی تے کہنے لگا بابا جی ولی ہیں تو دس میری مٹھی چ کیے۔ آپ نے اکھ بند کی تھی، مراقبہ کر کے تے اکھ کھولی تے فرما لگے گنگا جمنا دریاواں چو ریت لگے آئے ہیں۔ انہیں مٹھی کھولی تے بچ ریت، فرما تو کافر ہے نا تیرے مقدرہ چی ریت ہے۔ آپ نے مٹھی فضا چ بند کر کے فرما تو جادوگر ہے، ہن تو دس میری مٹھی چکیے۔ جادوگر کے منتر پڑھ کے بڑی پرواد کی تھی۔ کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے آئے ہیں۔ آپ نے مٹھی کھولی تے بچ گلاب دا پھول، فرمایا جنت چو لے کے آئے ہوں اتھے تو جا ہی نہیں سہ سکدا۔ ان خواجہ صاحب ہندوانوں بلاندے نے کہ میرا آ کے قرب پاون تے کلمہ نبی دا پڑھن، پر کافر بابے دے قریب نہیں ہوندے کہ تیرے بابا کلمہ نہ پڑھا لوے۔
آپ نے خیال آیا میرے قریب نہیں آؤں دے تھے میں نے انہوں کلمہ کی میں پڑھاواں اے روز مندر اچھ جاندنے دیکھا مندر اچھ کردے کی نے فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے اندر چھاتی مار کے دیکھا تے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا اپنی پوجا پاٹ کر رہے آپ نے خیال آیا کہ انہوں لگتا ساز نال بڑا پیار ہے کہ عبادت بھی ساز نہ کر دے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا ونگے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی سرنگی لے کے نا تے کلی پالی اسے رستے تے جڑا رستہ مندر بن جاتا سی تے بابا جی کلی دے بار سرنگی لے کے بیٹھ گئے اکھیاں بانتے بابا جی سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو گزرے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھے جاوے ہن جیڑا گزرے بیٹھے جاوے جیڑا گزرے بیٹھے جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جے سارے چلے گئے رات گزری اگلے دل بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لے کے بیٹھ گئے جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے ہن تے بابے دی سرنگی ایڈی سر تے تان والی بابا بجاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاول بابے نے سرنگی بند کی تھی ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجاؤ فرمایا کل پھر آیا فرمایا کل آیا جے اگلے دن جے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دیتے ہندو پہلے ہی بار آ کے بیٹھے ہن تے صبح آندے نے تے شام تک سرنگی سن کے اتھو ہی لوٹ جاندے کوئی ہندو مندر جاوے ہی نہ مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی بس پئی وہ بھی ویلا آیا کہ ہندوان دا ہن سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں ایسا رانجے نے ہیر نو منجلی تے لا لیا ایک دن دوپہر ہو گئی تے ہندو بیٹھے تھے جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے ایک ہندو دروازہ کھڑکا کے کہنے لگا بابا جی اے آج سرنگی نہیں سنانی فرمایا آج اینج نہیں سنانی بابا جی کینج سناؤ گے فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا ہندو تڑپ کے بیک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کرانگے سرنگی تے سنا بابا جی سرنگی لے کے باہر آئے قریبی انا ساگر دریا سے دریا دے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کر رہا ہوں میں کرے آجے بابا جی وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا فرما اجے نہیں کھلے میدان چلے آ کے بابا جی نے ہندوان دیا کہ تاراں تے صفحہ بنا لیا صفحہ چکھلو کے کہنے لگے چل بابا ہون سرنگی سنا فرمایا اجے بھی نہیں جیویں کر رہا ہوں میں کرے آجے بابا جیویں آنکھیں گے کرانگے سرنگی تے سنا بس پھر نوجوانوں بابے مسلح بچھا لیا مسلح تے کھلو کے بابے دیے کے سجایا ہی آپ نے فرمایا اللہ ہندوان بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بند لے قرات کر کے بابا جی رکوع جو ہندو بھی رکوع جو چلے جائے بابا جی سجدے جی ہندو بھی سجدے جی آگئے سجدے جا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی دی نیلی چھت والے ایتے تک لے ہونا میرا کم سی اگاں تو جانے تے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری اس جذب نہ بابے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی اور پچھلی صاحب چک ہندو اٹھ کے کلو گیا کہنے لگا بابا
اے سجدے چ تے بڑا لطف آندا ہے کدے ایتھے سرنگی وجاویں تے سواد آ جاوے آپ نے خیال آیا انہوں نے تے سجدے چ بھی لطف آمن لگ پیا ہے اٹھ کے بابے پھر سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بولتے بول جڑے بولا تے تان بجا رہے ہیں آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ لا بے مرشدہ چپ روے مرشد والا پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمانے ہو گئے بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لیں کلمہ پڑھا کے مومن بنا لیں پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا اللہ 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 آمین نعرہ رسالت نعرہ حیدری چاہو رات 1 بجے جا کے داتا صاحب ایک لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو نہ دیا قبران تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا آجے ہے یاد رکھو ساڑھے بابیاں نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں نہ اپنے سلاسل جاری کیتیاں اتے بابے نے بس ہندوانوں قریب کرنے واسطے سرنگی بجائی جدو قریب آگے پھر بابے نے انہوں نے سرنگی نہیں سکھائی کلمہ پڑھا کے قرآن سکھایا آج بھی انہوں نے قبرہ تے قرآن پڑھیا جا رہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے سویڈن دے ایک ظالم نے حکومت دی سرپرستی ہے نبی پاک دے قرآن نو توہین کی تھی پر یاد رکھو رنجیت سنگھ پنجاب دا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے کسی دوری چ رنجیت سنگھ انہیں اپنے درباریاں کٹھا کر کے آکھیا کہ کسی طریقے قرآن چینج کر دیئے ادھیاں آیتاں نو رد و بدل کر دیئے ادھر دیاں آیتاں ادھر تے ادھر دیاں آیتاں ادھر کر کے کسی طریقے قرآن نو بدل دیئے ایک وڈیرہ جا پاپا اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا ظالمہ ورکیاں چو تے بدل لمے گا تے سینیاں چو کون بدلے گا سینیاں چو قرآن کون بدلے گا اس سمجھتے نے ہو رہے اسی قرآن دی تے نبی دی توہین کر کے تے مسلمانہ دے نبی تے قرآن دا مرتبہ گھٹا دے آنگے پر یاد رکھو قرآن دی توہین کرنے والے تے ایدی عظمت نو گھٹاون والے بڑے بڑے ابو جہل آئے پر قرآن اپنی تبانیاں دے نال تے اسلام حج بیت اللہ دی سعادت 20 لکھ لوگاں نے حج کیتا ویکھیا جے اسلام دی عظمت نو مٹاون والے آئے تے چلے گئے اسلام کل بھی زندہ سی اسلام آج بھی زندہ ہے تے رہندی دنیا تک اسلام زندہ ہی رہے گا گرامی قدر حضرات اسی پرزور مذمت کرنے انہاں دی اللہ تبارک و تعالی انہاں نو نیست و نابود کرے جڑے قرآن مجید دی توہین کر دے تے اللہ مسلمانہ نے عالم نو قرآن تے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دی پہرے داری دی توفیق عطا فرمائے آؤ آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ 2 منٹ سنا کے اجازت چاہاں توجہ ہے میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تے سونا جا نوجوان ملا جدا نام سی داہیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدرالدینانی فرماد نے اپنے چہرے تے نقاب رکھ دا سی اور شیخ محقق فرماد نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھا رستہ اڑیق دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے
ایڈا سونا میرے نبی نو سونا لگا تے رات نو نبی پاک سجدے چ دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے ماں۔ رات میرے نبی دعا کیتی، صبح دائی قلبی روندہ ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گئے تے آکے عرض کر دینے میں 800 قبیلے دا 800 افراد قبیلے دا سرداراں حضور میں نو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجیا۔ میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا۔ دہیا نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کی تے رب نے معاف ہی نہیں کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے، میرا آقا فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے آئے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں کے اسی پتر پالنے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے نبی زارو کی تار رو پہ کنڈر سیان والے ہوتے، قرب و جبار تے وزیر آباد تے ڈسکے تکاون والے ہو۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے گھر چ بیٹی پیدا ہو جاوے تے کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جاؤں تے افسوس کرن آ جاندے۔ وہ ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دینا ہے صاحب۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد چ کیتا۔ دہیا قلبی نے عرض کی تھی کہ 70 بچیاں دفن کی تھی، میرے نبی رو پہ جبریل آکے عرض کی تھی رو وہ نا تے اللہ فرما دے نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ دہیا پھر رونے فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید عالم ایک گناہ عجب یاد ہے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا۔ فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک چ کئی سال دی تجارت لے جا رہا، بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھٹکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیاں نو پیوما تے بڑے مان ہوندے جی۔ عید گزری نا تو اپنے گھراں چ ویکھیا ہوے گا بیٹی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے، عید تے بیٹیاں اپنے بھائی کو کپڑے نہیں مانگدیاں، ابو کو مانگدیاں، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوتے، تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لینا باپ تیاں نو نہ نہیں کر دے، تیاں دا مان باپ ہوتے۔ آج بھی کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے بڑیرا جب باپ طرف کے اندر نہ جھڑکا مارو تو آڈا کی کھاندی ہے دبے ہو اجے جوندہ ہے۔ اس ویلے تیاں دل چ کہندی ہے یا اللہ میرا باپ جوندہ ہی رہے۔ تیاں دے مان باپ ہوندے نے۔ جدو اس دہیا قلبی نے پوچھا نا تو کون ہے؟ بیٹی نو اپنے باپ تے خبر کنے کو مان سا جنے باپ اجے ویکھیا ہی نہیں۔ او دا خیال سی ابو پردیساں چ آن گے، کپڑے لے کے آن گے، کھلونے لے کے آن گے، پیسے لے کے آن گے، چیزاں لے کے آن گے۔ جدو دہیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں۔ عرض کی تھی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نہ اکھیا بچی لے میری اللہ نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونے بچے نو تھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مارینا تیری
میری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی تھی کملی والا بیٹی دی شکل میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی لے کے نو تیار کر دفن کرے آوائی کوئی منو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پڑ لے کہن لگی دا یا مرینا ایتی ماں مر جائے گی بڑے چاوان لپال دی رہی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ہل جا رہے آؤ او بیٹی راش میرا منہ چم دی میں نو پیار کر دی نہ لکھن دیئے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے بابا جوڑے لے دے آجا نان کے چلنے آؤ بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینوں واجاں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آ جنگل آیا بچی نو دھپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ زاب کر دیئے میں نو پانی پیلا دیئے نہ لے کے دیئے بابا چھامے آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں سونیا قبر تیار رہی بچی قریب آئی مانو قبر کے دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئی نہ مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لئی کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی تے بابا مرینا میں تے تینوں وجہ مار دی رہی تے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا کھلونے نہیں مانگ دی وے بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی وے بابا مرینا جوڑے نہیں مانگ دی عرض کی دی سونیا میں مٹی پاندہ رہا ترس نہ ہویا آج بھی رات نو لیٹ نہ کرنا چھو دیاں بابا بابا دیاں آوازیں ہوندیاں عرض کی دی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہہ لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رونے آؤ سامان بل وکھے آؤ کہہ لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں روانگیاں میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بھی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ نے فرمایا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی دے میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے رو کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہون دی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتہ ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تھے ماں دے قدمہ